بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یونیورسٹی سے گھر آ کر امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ اچانک 3 گاڑیاں ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور میرے ابو پر بندوقیں تان لیں۔ مجھے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا۔ باپ کی زندگی کی خاطر مجھے مجبوراً سائن کرنے پڑے۔ وہ لوگ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جس خاتون کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری دوست سائرہ 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بڑی بہن تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر میں ہی ہوتی اور بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا گیا، پھر وہیں اسے بہت اچھی جاب مل گئی۔ یہ کہانی میری اسی دوست کی زندگی پر ہے۔ سائرہ ان دنوں یونیورسٹی میں MBA کی اسٹوڈنٹ تھی اور یہ اس کا فائنل ایئر تھا۔ پہلے وہ اپنی گاڑی میں ہی یونیورسٹی آیا جایا کرتی تھی، مگر جب اس کے ابو نے بیٹی کی وساطت سے کینیڈا کا امیگریشن حاصل کرنے کے بعد مکان اور گاڑی بیچ دی اور ان پیسوں سے انہوں نے اپنی بیوی اور سائرہ کا ٹکٹ خریدا۔ دوسری بیٹی کے لیے انہوں نے ٹکٹ نہ خریدا تھا کیونکہ اس کا نکاح اس کی پھپھو کے بیٹے سے ہو چکا تھا جو کہ کراچی میں ہی رہتے تھے اور اس کے والدین کینیڈا میں شفٹ ہو جانے سے پہلے کشف کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ انہی دنوں کشف کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، لیکن اس شادی میں اس کا بھائی نہ آ سکا کیونکہ 1.5 ماہ بعد ہی اس کے والدین اس کے پاس آنے والے تھے، اس لیے وہ کچھ انتظامات کے سلسلے میں وہاں مصروف تھا۔ اس نے کہہ رکھا تھا کہ آپ میرے بغیر ہی کشف کی رخصتی کر دیجیے گا، میں یہاں کے انتظامات سے فارغ ہو کر اس سے ملنے اور کچھ دیگر معاملات کے سلسلے میں پاکستان آؤں گا۔ کشف کی شادی ہو گئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ سائرہ کے امتحان ہونے والے تھے اور وہ امتحان دے کر ہی کراچی چھوڑنا چاہتی تھی۔ گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اسے بس سے آنا جانا پڑتا تھا۔ اسے بس سٹاپ تک پیدل ہی چلنا پڑتا۔ چند دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ایک پجارو اس کا پیچھا کرتی ہے۔ گاڑی ایک ادھیڑ عمر آدمی چلاتا تھا جو کہ شاید ڈرائیور لگتا تھا، اور پیچھے ایک شخص نہایت تمیز سے بیٹھا ہوتا جیسے وہی اس گاڑی کا مالک ہو، اور کبھی وہ آدمی پراڈو اور کسی دوسری گاڑی میں ہوتا۔ گاڑی کو یوں ہی ایک ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہوتا۔ پیچھے بیٹھا وہ شخص سائرہ کو بغور دیکھتا، پھر پاس سے گزر جاتا جیسے اسے دیکھ کر اس نے دل میں کچھ ٹھان لی ہو۔ پھر روز ہی یہ ہونے لگا جیسے اس شخص کو معلوم تھا کہ سائرہ اس وقت یونیورسٹی سے نکلتی ہے۔ اس بھی سمجھ میں نہ آتا کہ اس کے باپ کی عمر کا یہ آدمی آخر کیوں اس کو بغور دیکھتا ہے اور یوں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے والد کو بتا دے، مگر پھر ڈر کے مارے اس نے ان سے بات نہ کی کہ وہ ذکر کرتی تو یقیناً اس کے ابو اس کو گھر بٹھا لیتے اور وہ MBA کا امتحان دینے سے محروم ہو جاتی۔ اکثر مڈل کلاس گھرانے کی بیٹیوں کی طرح وہ بھی پڑھنے کا بہت شوق رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اگر وہ امتحان نہ دے پائی تو اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ کینیڈا جا کر تو اسے دوبارہ سے ماسٹرز میں داخلہ لینا پڑتا۔ اس کے امتحان شروع ہو گئے مگر روز ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا رہا۔ سائرہ نے بھی سوچا کہ پیپرز تک ہی بات ہے، اس شخص کو برداشت کر لیتی ہوں کیونکہ ویسے بھی وہ کون سا مجھے مخاطب کرتا ہے، یا پھر کوئی جوان قسم کا لڑکا ہے جس کا اس پر دل آ گیا ہو۔ وہ تو اس کی باپ کی عمر کا شخص تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد دوستوں نے ایک دوسرے کو میل جول رکھنے، کالز کرنے، اپنی اپنی شادی پر بلانے اور یوں آگے بھی رابطہ رکھنے کے وعدے کیے، کیونکہ آج سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ سائرہ کو بھی اپنی سہیلیوں سے بچھڑ جانے کا دکھ تو ضرور تھا کہ وہ تو اب ان سے ویسے ہی کافی دور جانے والی تھی۔ آج یونیورسٹی میں دوستوں اور گروپ فیلوز نے ایک بڑی سی پارٹی کا بھی اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کو خداحافظ کہہ کر اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ یونیورسٹی سے نکل کر سائرہ اپنی دھن میں مگن بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ وہی پجارو ایک طرف سے نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پجارو اس کے بالکل برابر آ گئی۔ اب وہ 2 گاڑیوں کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ یکایک ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے دن دہاڑے اس کو گاڑی میں گھسیٹ کر ڈال دیا۔ انہوں نے اسے نہ جانے کیا سنگھایا تھا کہ پھر اس کو خبر نہیں رہی کیا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بے بس ایک کمرے میں پایا۔ جب اس نے شور مچانا چاہا تو ایک گارڈ نے اسے دھمکایا، اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو ابھی اپنی زبان کو بند رکھو۔ تھوڑی دیر بعد اسے کھانا دیا گیا جسے اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسے بھوک ہی کہاں تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔
یہ وہی شخص تھا جسے وہ اس سے پیچھا کرنے والی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا کرتی تھی۔ سائرہ اب بے پناہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ وہ کن درندوں میں پھنس چکی تھی۔ اس شخص نے اسے کھانا کھانے کو کہا تو اس نے آگے سے بس اتنا کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ادھیڑ عمر شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے دیکھ کر اس شخص نے اس کی پیشانی سہلائی تو وہ گھبرا کر صوفے سے اچھل کر زمین پر کھڑی ہو گئی، جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کو مضبوطی سے تھام کر بولا، خبردار بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہاں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں ارد گرد ہر جگہ ہی موت منڈلاتی ہے۔ باہر میرے محافظوں کے پاس خوفناک ہے، کہتے ہیں انہوں نے تمہیں بھاگتے دیکھ لیا تو آگے تم خود ہی سمجھدار ہو۔ سائرہ اس شخص سے گڑگڑا کر کہنے لگی، ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ آپ کو میرے والدین بھاری تاوان دے سکیں۔ اس نے لرزتی کانپتی آواز میں یہ کہا تھا۔ وہ شخص آگے سے کہنے لگا، مجھے کسی تاوان کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر سائرہ چونک گئی۔ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے تاوان کی خاطر اغوا کیا ہے۔ وہ شخص سائرہ سے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کروں گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، مجھے اس طرح مت دیکھو، تمہارا یوں دیکھنا میرے دل کو گھائل کر دیتا ہے۔ میرے 2 محافظ تمہاری زبردستی نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میرے محافظ ہمیشہ سے تمہارا پیچھا کرتے رہے ہیں، جب تم اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی تب بھی، پھر تم نے بس میں جانا شروع کر دیا تب بھی۔ تمہارا بھولا پن اور دنیا سے بے خبری اپنی دھن میں مگن ہو کر چلنا میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ضرور حاصل کروں گا اور اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا۔ سائرہ اب زور زور سے رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، یوں زبردستی کسی کو گاڑی میں ڈال لینا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میرا ایک دن بھی گھر سے غائب ہونا میرے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس شخص کا دل جیسے پسیج گیا۔ پھر وہ گویا ہوا، مجھے اندازہ ہے تم ایک شریف اور باکردار لڑکی ہو، اچھے خاندان سے ہو، میں اسی لیے تو تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کی نیت سے تمہیں نہیں لایا، بلکہ میں تم سے نکاح کروں گا، اس لیے تم مجھ سے خوف نہ کھاؤ۔ اس کو روتے پا کر وڈیرے سائیں کو رحم آ گیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ کسی طور چپ نہ ہوئی تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا۔ رات سے پہلے وہ سائرہ کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار گیا اور کہا کہ اپنے والدین سے کہنا، انہیں تمہاری شادی مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ تمہاری خاطر میں ان کی عزت کا خیال کر کے تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تمہیں اس کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے اب وہ عزت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے ماں باپ بے حد پریشان تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ کہاں رہ گئی تھی سائرہ میری بچی تم؟ اس کی ماں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی روتے ہوئے سارا حال والدین کو بیان کیا، جس سے سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ باپ نے فوراً بیٹے کو کینیڈا فون کر دیا۔ وہ فوراً پاکستان آنے پر تیار ہو گیا، مگر کچھ قانونی کارروائی کی وجہ سے انہیں فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ ماں نے اسے منع کر دیا کہ تم مت آؤ، ہم خود اس مسئلے سے نمٹ لیں گے۔ سائرہ کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اسے اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ 2 دن گزر گئے۔ سائرہ اپنی ماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف تھی کہ چند لوگ پھل اور مٹھائی کے ٹوکرے لے کر آ گئے۔ انہوں نے صاف بتا دیا کہ اللہ داد نے رشتہ مانگا ہے۔ پہلی بیوی ان سے کافی بڑی ہے، انہوں نے دوسری شادی کی، اس سے اولاد نہیں، تیسری میڈیکل کی طالبہ تھی جو ان کو پسند آ گئی۔ سائیں رشتہ لے کر گئے تو اس لڑکی کے والدین نے بھی رشتہ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اب اس کے 2 بچے ہیں اور وہ لاڑکانہ میں ان کے گاؤں میں رہتی ہے۔ سائرہ سائیں کی چوتھی بیوی ہوگی اور وہ ان کے ساتھ کراچی میں ہی رہے گی۔ ڈیفنس کا بنگلہ وہ سائرہ کے نام لکھ دیں گے۔ سائرہ کے ابو نے بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنی، ان لوگوں کو چائے وغیرہ سے تواضع کی اور جاتے وقت ان کو بھی مٹھائی پھلوں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ان لوگوں کو گئے ایک روز ہی ہوا تھا کہ سائرہ کے ابو نے کہ ایک دوست جن کا نام توقیر احمد تھا، وہ شہر کے ایک مشہور سیاستدان کے ساتھ ان کے گھر آئے اور سائرہ کے ابو کو سمجھایا کہ وہ بیٹی کا رشتہ سائیں اللہ داد کو دے دیں۔ سائیں اللہ داد کے ہاتھ بہت لمبے ہیں،
بہتر ہوگا کہ ان کی بات مان لی جائے۔ وہ سائرہ کو زور زبردستی سے بھی لے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے خود ہی صلح صفائی سے ان کو رشتہ دے دیں۔ سائرہ کے والد نے ان کو یہی جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ قبر میں نہیں اتار سکتے۔ وہ سائیں الداد کو بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سائرہ کے ابو شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں صلح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جلد از جلد اپنا سامان پیک کر کے کینیڈا کے لیے روانہ ہو جائیں گے تاکہ کسی بھی آنے والی پریشانی سے پہلے ہی وہ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے اس معاملے کی کسی کو سنگن بھی نہ ہونے دی۔ جس دن سارا سامان کینیڈا کے لیے پیک کیا جا رہا تھا، اگلی صبح 4 بجے انہوں نے گھر سے نکل جانا تھا کہ آدھی رات کو کچھ لوگ جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے، ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، دیوار پھلانگ کر گھر میں کود آئے اور پھر آتے ہی انہوں نے خود ہی گھر کا گیٹ کھول دیا۔ اسی وقت گیٹ سے 2-3 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں جس میں موجود کچھ لوگ ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے تھے، گویا کہ سائیں الداد کے محافظ تھے۔ مولوی صاحب کے ساتھ گواہان بھی تھے اور پھر سائیں الداد بھی ایک گاڑی کا دروازہ کھولنے پر باہر نکلے۔ وہ لوگ نکاح کی تیاری کر کے آئے تھے۔ پورے گھر میں خوف و ہراس کی سی فضا تھی۔ ایک آدمی سائرہ کے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم سے کہا تھا نا کہ شرافت سے بیٹی کا رشتہ سائیں کو دے دو، اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا سامان لے کر نکل جاؤں گا تو ہم لوگوں کو خبر تک نہ ہوگی۔ تم شاید یہ بھول چکے تھے کہ ہم تمہارے ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سائیں الداد کے 4 محافظوں نے اپنی بندوقیں سائرہ کے والد کے سر پر تان لیں اور پھر بآواز بلند باور کرا دیا کہ اگر تم نے یا تمہاری بیوی نے مزاحمت کی کوشش کی تو ہم اپنی بندوقیں کھولنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ سائرہ کا وجود خوف و پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ اس کو بھی بآواز بلند باور کرایا گیا کہ اگر تم نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو تمہارے باپ کا خون تمہاری آنکھوں کے سامنے بہے گا۔ سائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی مووی کا سین ہو، کیونکہ ایسا تو صرف اس نے فلموں میں دیکھا تھا اور آج وہ سب بالکل حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی زمین پر گرے گی اور اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک طرف اسے زبردستی اس ادھیڑ عمر شخص کو قبول کرنا پڑ رہا تھا اور دوسری طرف اس کا شفیق باپ موت کے سائے میں کھڑا تھا۔ یوں بندوقوں کے سائے میں مولوی صاحب نے سائرہ کا نکاح پڑھایا۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر مجبوراً کانپتے لبوں کے ساتھ قبول ہے کہا تھا اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ اس کو اپنے والدین کی جانوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سب لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہر کی رقم، مٹھائی کے ٹوکرے صوفے پر ہی چھوڑ کر وہ لوگ سائرہ کو گاڑی میں بٹھا کر زبردستی لے گئے تھے۔ اس کا باپ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کی انوکھی رخصتی پر سننے والے حیران رہ گئے۔ سائرہ گاڑی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ کیسے سائیں الداد کے گھر پہنچائی گئی یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ 2 دن بخار میں پڑی رہی۔ تیسرے روز جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی ماحول میں تھی۔ ایک آرام دہ بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے خود کو ایک نئی دلہن کے کمرے جیسے کمرے میں پایا جس کا دروازہ بند تھا۔ کمرہ کافی بڑا اور عالی شان تھا۔ جس بیڈ پر وہ لیٹی تھی وہاں مسہری بنائی گئی تھی۔ سنہرے گلابوں، سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں چاندی کے پایوں والی مسہری کے چاروں طرف ہلکورے لے رہی تھی اور مسہری پر قیمتی سفید رنگ کی مخمل کا لمبا رومال تھا۔ اے سی کی خنکی میں اس کے اپنے ہی وجود کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مسہری کے اس گھونگھٹ کے باہر دیکھا تو دیواروں پر گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے یہ مسہری نہیں بلکہ ایک چاندی کا پنجرا ہے جس کی تتلیاں نازک گلابوں کی سنہری لڑیاں نہیں بلکہ سونے کی مضبوط تیلیاں ہیں جس سے سر ٹکرا کر وہ مر تو سکتی ہے مگر ان کو توڑ نہیں سکتی۔ یہ قبر تھی یا اس کا جملہ عروسی؟ وہ یہاں وحشت کا شکار تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ سب اس شب عروسی تھی جس کے بعد طلوع ہونے والی صبح کو ایک پروقار خاتون کا روپ عطا کر دیا گیا تھا
چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آسمانی صحیفہ کے سائے میں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوئی ہو، یا چاہے بندوق اس کے والدین کی کان پٹی پر رکھ کر اس کو زبردستی دلہن بنا لیا گیا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، تب اسے یاد آ گیا کہ اس نے نکاح نامے پر زبردستی کسی طرح دستخط کروائے گئے تھے، تب ہی تو اسے یہ جملہ عروسی قبر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے اندر ہی لرز اور سمٹ کر رہ گئی۔ اندر آنے والے شخص نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا، مگر وہ شخص اسے زہر لگ رہا تھا، جس نے اس کی اچھی بھلی خوشیوں سے بھری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اب سائرہ کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر اس کو رہ رہ کر اپنے والدین کا خیال آ رہا تھا۔ شام کو گھر کی عورتوں نے اس کو سجا سنوار کر دلہن بنا دیا اور سائیں العداد کی حویلی میں ان کا ولیمہ کیا گیا۔ اس نے صرف اپنے خاص مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ اب سائرہ کی زندگی کے دن اسی قید میں بسر ہونے والے تھے۔ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت صرف نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ چند دن بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں تو اس کے صدمے سے چل بسی ہے اور باپ اس کی تدفین کے بعد بیٹے کے پاس کینیڈا چلا گیا۔ یہ خبر سن کر وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی دیواروں کو توڑ کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ اسے سائیں العداد سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اس کی پیاری ماں اس کے صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور وہ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی تھی۔ یہ بے بسی اس کا دل چیر دینے کو کافی تھی۔ سائیں العداد اس سے محبت بھرا سلوک رکھتا تھا۔ اس نے اس کو سونے اور جواہر میں تول دیا، مگر اس کے دل کی کلی پھر بھی نہ نکلی۔ وہ اس حویلی میں اس شخص کے ساتھ جی تو رہی تھی، مگر مرنے کی آس پر۔ سائیں العداد اب اپنی دوسری بیویوں کے پاس بہت کم جاتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے اب سائرہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سائیں العداد اس کے دل اپنی جگہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس کو سائرہ کے بطن سے اولاد کی شدید خواہش تھی، مگر شاید وہ دنیا کی واحد سہاگن ہوگی جس نے ہر بار یہی دعا کی تھی، اے اللہ میری گود کبھی ہری نہ ہو، میں اس شخص کے بچے کی کبھی ماں نہ بن پاؤں اور میری کوکھ ہمیشہ خشک رہے، کیونکہ وہ بچہ اس کے لیے اس حویلی میں رہنے کے لیے ایک زنجیر بن سکتا تھا اور اسے اس حویلی میں رہنا بالکل قبول نہ تھا۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ جب مجھے موقع ملا میں اس شخص کو چھوڑ جاؤں گی جس نے زبردستی مجھ کو اپنی بیوی بنایا تھا، جبکہ میرے دل نے آج تک اس کو بیوی بننا بھی قبول نہ کیا تھا۔ وہ اب ایسے موقع کا انتظار کرنے لگی جس میں وہ اس قید سے نکل سکے، مگر اس پر سختی اس قدر تھی کہ وہ بے بس تھی۔ شاید کہ سائیں العداد کو ابھی بھی اس پر شک تھا کہ وہ اس کی محبت سے نکل بھاگے گی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد سائرہ پر کچھ نگرانی کم ہو گئی۔ پہلے تو ہر وقت اس کے ساتھ 2 ملازمائیں چلتی، اب جیسے ان کو بھی سائرہ پر اعتبار آنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب الیکشن نزدیک تھے اور نیا سیاسی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ سائیں العداد بھی اس کھیل میں شریک اپنا حصہ لینے والا تھا۔ اس کے بار بار اسلام آباد کے چکر لگ رہے تھے اور وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے چکر میں بے حد مصروف تھا۔ سائرہ سے شادی کو اس نے ابھی تک چھپایا ہوا تھا تاکہ اس کا سیاسی کیریئر متاثر نہ ہو۔ کسی طرح سائرہ نے اس دوران اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی ایک سہیلی کی مدد لی تھی۔ سائیں العداد کی اجازت سے اس نے اسے فون کیا اور پھر اس کی کبھی کبھار اس سے بات ہونے لگی۔ یوں اس کی مدد سے اس نے اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اپنے والد اور دوست کی مدد سے اس نے اپنا پاسپورٹ اور امیگریشن کے کاغذات مکمل کرا لیے اور اپنا ٹکٹ بنوا کر سیٹ بھی کنفرم کروا لی۔ سائیں العداد ان دنوں اسلام آباد میں تھا۔ سائرہ نے گھر کے نوکروں کو یہی بتایا کہ اس کے سرتاج اسلام آباد سے کامیاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے فون کر کے بتایا ہے، اس لیے وہ ان کو لینے خود جائے گی۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں کوئی نوکر یا ڈرائیور العداد کو فون نہ کر دے اور اس کے جھوٹ کی حقیقت نہ کھل جائے، مگر اس نے یہ رسک لے ہی لیا کہ آج اگر اسے موقع نہ ملا تو نہ جانے پھر اسے اور کتنے برس انتظار کرنا پڑے۔ اس نے ایک نوکرانی اور ڈرائیور کو گاڑی میں ساتھ لیا اور ایئرپورٹ آ گئی۔ جب ایئرپورٹ پر اعلان ہوا تو ڈرائیور نے کہا، بی بی سائیں تو دوسری طرف سے آتے ہیں۔ سائرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کہے۔ پھر ہمت کرتے ہوئے وہ بولی، اب چونکہ وہ حکومت میں آ گئے لہٰذا وہ دوسری جانب سے آئیں گے۔ بقول سائرہ وہ چند قدم جو ایئرپورٹ کے کسٹم سے جہاز تک اس نے طے کیے وہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن اور لمبا راستہ تھا۔ جہاز میں جب ایئر ہوسٹس نے انگلش میں اناؤنسمنٹ کی تب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا معرکہ سر کر کے آئی ہے۔
تو ڈرائیور ایئرپورٹ پر پہنچنے پر اس نے بھائی کو فون کیا اور اس کی آواز سن کر جیسے اس کو بھی یقین ہی نہ آیا کہ یہ اس کی بہن سائرہ بول رہی ہے، وہ اسی وقت آ کر اسے گھر لے گیا، جہاں اس کا باپ اس کے گلے لگ کر کتنے ہی منٹ ہچکیوں سے روتا رہا۔ اس کی بڑی بہن جو بیاہی جا چکی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ جا چکی تھی۔ سائرہ نے جب اس کو فون کیا تو وہ بھی فون پر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سائیں الداد پاکستانی سفارت خانے میں کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ جب وہ اسلام آباد سے واپس آیا نہیں معلوم کیا ہوا، شاید کہ ڈرائیور سے اسے سائرہ کے بارے میں یہ معلومات مل گئی تھی کہ وہ کینیڈا چلی گئی ہے۔ وہ خود کینیڈا آیا۔ سائرہ ابھی تک بھی اس کے نکاح میں تھی۔ جب اس نے سائرہ سے ملنا چاہا تو سائرہ نے اسے بات تک کرنے سے انکار کر دیا اور پھر خلا کے کاغذات بھجوا دیے، جو واپس آ گئے، مگر قانونی طور پر اس کو عدالت سے طلاق ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کینیڈا کی اسلامک شرعی کونسل نے بھی اسے خلا کی تصدیق کر دی۔ تاہم اس کے بعد سائرہ اور اس کے ابو کینیڈا میں نہ رکے اور امریکہ آ گئے، جہاں اس کی بہن کی نیشنلٹی کام آئی اور وہ امریکہ میں ٹھہر گئی۔ پھر اس کے والد واپس بیٹے کے پاس کینیڈا چلے گئے۔ یہاں امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کی اور پھر یہیں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک ہسپانوی مسلم لڑکے سے ہوئی اور دونوں میں محبت ہو گئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ میری ملاقات سائرہ سے کیرولینا میں ہوئی اور پھر میری اس سے دوستی ہو گئی۔ تب ہی اس نے اپنی زندگی کی یہ داستان مجھے سنائی۔ جس کو میں نے رقم کیا وہ اکثر چھٹی کے دن میرے گھر آتی، ہم ڈھیر ساری باتیں کرتی، وہ مجھ سے پاکستان کی یادیں شیئر کرتی، اپنے بچپن کے قصے سناتی، یوں ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ پاکستان کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیرا شاہی کے بارے میں وہ کہتی، دولت کی خاطر پڑھی لکھی لڑکیاں ایسے مردوں سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی ہیں کہ جس کا سیاست میں اثر و رسوخ ہو اور جو ان کو اپنی قیمتی گاڑیوں میں سیر کرائیں، ان کو تحفے میں گاڑیاں اور بنگلے دیں۔ الداد کی وہ بیوی جو گاؤں میں رہتی تھی وہ بھی بہت کم عمر اور تب میڈیکل کی طالبہ تھی، جس نے دولت کی خاطر الداد کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ مگر مجھے یہ سب پسند نہ تھا، جبکہ مجھے الداد کے پاس کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ مجھ سے اچھا سلوک کرتے اور میرا بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے ان کی سنگت اور حکمرانی کو قبول نہیں کیا۔ سب کچھ پا کر بھی مجھ کو یوں لگتا تھا جیسے میں خالی دامن ہی ہوں۔ میں اسے کہتی، یہ اپنی اپنی پسند اور سوچ کی بات ہوتی ہے، دل جس کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ تو انسان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ مجھے جواب دیتی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو پھر اس کی عنایت بھی ظلم ہی معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ الداد میں کوئی کمی نہ تھی، وہ زیادہ عمر کے سہی مگر خوبصورت اور وجیح تھے، سخی بھی بہت تھے، ہزاروں لوگ ان کے در پر سوالی ہوتے تھے۔ میں تو ان کے مقابلے میں ایک معمولی سی لڑکی تھی، لیکن میرا دل ان کو قبول ہی نہ کرتا تھا۔ مجھے تو وہ اپنے مقابلے میں معمولی نظر آتے تھے، کیونکہ وہ دولت سے پیار کرتے تھے اور اسی دولت کے بل بوتے پر وہ جو چاہتے حاصل کر لیتے تھے، جبکہ یہ اچھا شیوا نہیں۔ سائرہ کی کہانی سن کر میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ کہانی ان طلسماتی کہانیوں سے ملتی ہے جن میں دیو پری زاد یا جن خوبصورت لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی دور ویرانے میں واقع اپنی طلسماتی محلات میں قید کر لیا کرتے تھے۔ کیا فی زمانہ دیوتاؤں کی جگہ انسانوں نے لے لی ہے؟